مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت، حسب معمول نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آیا، یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی۔ اندازہ لگاؤ یار، گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو صدقہ۔ فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے، کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی، فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے، وہ بچ گئی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا۔ آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا، یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو۔ دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ، تھوڑا سا بچا لیا۔ تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے، میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں۔ دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں، جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے۔ یہ کامن مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا، میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے، کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا، یہ کدھر کو ٹن مارے گا۔ تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو، میں آؤں بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی، کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کھانا ٹائم پہ ملے، گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو، پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے۔ بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے، نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی، بھوک کی حالت میں، اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے۔ ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں، دوپہر لنچ کا ٹائم ہے، بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو، اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی، وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا، بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے۔ اپنے لیے بھوک، افلاس، استغنا، دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے۔ دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو، تم کیوں صدقہ لے رہے ہو؟ کہہ سکتے تھے ہی نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا، کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو۔ بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ
بہت مسکین ہے, غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو, ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی, کوئی کھجوریں لا رہا ہے, کوئی پنیر لا رہا ہے, جو کچھ ملا اٹھا کے لائے, اور ایسے کہتے ہیں رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے, اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا, صدقہ کر دیا, کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے, جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں, پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا, پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے, تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے, حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے. بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول. مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں, آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں. دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو. اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں, کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے. تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا. یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے. مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں, مفتی دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں. میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے, مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے, ان کے اصول کچھ اور تھے, دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے. دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی, میں ایک مثال دیتا ہوں, ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. خود کبھی تنخواہ نہیں لی, جو لی وہ بھی صدقہ کر دی, مدرسوں کو واپس کر دی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا, بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی. لیکن خود اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی, میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں, ساری مراعات میں لے رہا ہوں, جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے نا, اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاء اللہ بھائی جناب سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی, تو یہ غلط ہو جائے گا. لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی, اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں, ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے, وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی, ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی, ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائیں گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو. لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا. حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, نہیں لی. عجیب بات ہے, خود تنخواہیں لیتے رہو, دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے, میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے, خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے. بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے, مسور کی دال, کھچڑی ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی, اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری. تو بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں. بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات ہے. خیر,
تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے۔ رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں، نا 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 نا، یہ بچ نہیں رہا، بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے۔ اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے، کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے۔ آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے۔ لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا، یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تمہارا علاج کہاں سے کریں گے یہ؟ دیکھو ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے، دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تو دواؤں میں ہے، اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کوئی بچے میں کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ، جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو۔ بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی، فٹ فاٹ ہو کے بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ میڈیسن نہ دیتے لمبا چلتا، اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے، اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا تھا جن آئے ہوئے اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے، پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، موروثی بھی ہوتے ہیں، انہیریٹڈ، یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابا کے ساتھ مسئلہ تھا، وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا؟ بولو، بچے میں، پھر وہی بچوں کے بچے میں۔ تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ مادی مسئلہ ہے، وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، کوئی کتنا نیک ہو، نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، بالکل فٹ فاٹ، کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر، وہ تو بھائی دماغ میں چوٹ، تو ٹانگ پہ چوٹ لگے گی ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ناک پہ چوٹ لگے گی ناک پھوٹنے کا خطرہ ہے، دماغ پہ چوٹ لگے گی دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے ہی دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، فٹ فاٹ ہو کے بندہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ مسئلہ چل رہا ہے بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ، تو بھائی تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو، وہ میڈیسن دے کے فٹ فاٹ کر دے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ تھوڑا سا کھسک گیا، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ موت کا خوف، ہر وقت ڈر رہا ہے مردوں کو دیکھ کے، اچھا بڑا لڑکا فٹ فاٹ، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے 8-10 دن میڈیسن دی ہے، فٹ فاٹ ہو گیا۔ تو وہ کیمیکل کیا ہو گئے؟ بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ ہمارے ایک جاننے والے، ان کے والد صاحب بوڑھے، ہر وقت غصے میں اور وقت ٹینشن میں۔ میں گیا ان کے پاس، ہاتھ ہی نہیں ملا رہے مجھ سے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھائی؟ اماموں کی تنخواہوں والا بیان برا تو نہیں لگ گیا ان کو کہیں؟ تو پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، ان کی اللہ معاف فرمائے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ کہتے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت، بوڑھے بھی بہت بھائی 90 سے اوپر ہی ہوں گے، کہہ رہے 2 تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، الیکٹرک شارٹ ہو رہا ہے۔ مجھے اس کے اسٹائل پہ ہنسی آئی، کہہ رہے 2 تاریں آپس میں دماغ کی کیا ہو گئی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں، اس لیے آج کل یہ بہت ٹینشن میں، تو میں بھی بڑا ریزرو ہو کے بیٹھ گیا۔ خیر، تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے بنائی ہوئی، اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے، اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت،
دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں, یہی سب کچھ ہے. یہاں کی عزت حقیقی عزت, یہاں کی دولت حقیقی دولت. جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے, خوش نہیں رہ سکتا. اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو, بچا لو یار, یہ نہ ہو, بچاؤ بچاؤ, بس جائیدادیں خریدو, پیسہ بچاؤ, ضائع نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے. کنجوس ہوگا وہ. قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کنجوس, خرچ نہیں کرتے. کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی؟ کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا, اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں, یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے. وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک دیندار, گیٹ اپ ان کا دینداروں والا, سفید کرتا آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا, بڑی سفید ٹوپی, فٹ فاٹ, جوان آدمی, فیکٹریوں کا مالک, میرے پاس آیا, مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری ایک بیوی, 2-3 بچے, تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے, یعنی ہونی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ہونی چاہیے, یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو. تو میں نے کہا کیا مزہ, کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا ہوا کہیں؟ نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا, وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے, فیکٹری باہر. دل الگ ہے, فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے. اتنا پیسہ ہے تمہیں, لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے. یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے, فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, مزدور ہڑتال نہ کر لیں, جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی, چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا تو سکون نہیں ملے گا تمہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو, اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کالیا, اگر لاس ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی. کہہ رہے کیا بات ہے بھائی, کیا باتیں کر رہے ہو, اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آگ لگا رہا ہوں, جا کے ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگے, تباہ ہو گیا, سارا کاروبار برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا, یہی خطرہ ہے نا زیادہ سے زیادہ. سب برباد ہو گیا, قیمتیں اتنی گر گئی, تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی, سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوگا, بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ. یار بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے, بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت, ٹھیک ہے. خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں تھی, مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو. تو میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں. 2 ٹائم کی روٹی ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤ نا, یوں کر کے کھڑا ہو بندہ ویسے ہی بلا لیتا, آجا کھا لے یار, کیوں تنگ کر رہے. داتا دربار پہ چلے جانا, 2 شاپر اٹھا کے لے آنا, ایک اپنے لیے اپنی بیگم کے لیے. ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے, 2 ٹائم کا کھانا فری, بس یہی تنخواہ ہوگی. وہ بندہ چلا گیا, بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے, تنخواہ نہیں مل رہی, اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر؟ داتا دربار سے نا 2 ٹائم کھانا لے کر آنا ہے, لنگر, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. تو میرے لیے مجھے دے دینا, اپنے والا خود کھا لینا, یہ جاب ہے. تو داتا دربار کی جاب تو ہر وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا نہ وہاں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے, تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا. کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی.
تو بیگم کے لیے بچوں کے لیے کھلا دینا. کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی. میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی کچھ نہیں ہوا تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا؟ زیادہ زیادہ بھاگ جائے گی نا. تو ایسی بیگم جو دولت میں آپ کی بیگم ہے, غربت میں آپ کی بیگم نہیں ہے, اس کا بھاگ جانا اس کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑی نامناسب بات کیا کرتے تھے لیکن تھی بڑی مناسب. وہ کہتے تھے بیوی میں اور طوائف میں فرق یہی ہے کہ طوائف کو جب تک کھلاتے رہو ساتھ دے گی, جب کھلانا بند کر دو بھاگ جائے گی. بیوی جب تک کھلاتے رہو تو بھی ساتھ دے گی, جب مالی حالات خراب ہو جائیں تو بھی ساتھ دے گی. وہی تو بیوی ہے. ایسی بیوی کا کیا کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیگم ہے, پیسے نہیں ہے تو ٹاٹا کھولا جمشید. غیرت مند آدمی کہتا ہے ابھی نکل لو بھائی, کیا خیال ہے, ابھی نکل لو پتلی گلی سے. غیرت ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئے نا.